ایک مرتبہ اور نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی۔ وصف کیا لکھے کوئی، اس محبت انوار کا مہر و ماہ میں جلوہ ہے، جس چاند سے رخسار کا عرش اعظم پر پھریرا ہے، شہ ابرار کا بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مسلسل آپ چاند رات سے لے کر اب تک آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد سجا رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی ہے، اور مزید انشاءاللہ العظیم یہ سلسلہ جاری و ساری بھی رہے گا۔ آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ کردار کس طریقے سے رہا۔ آپ نے تبلیغ دین فرمائی ہے، اسلام کے فروغ کے لیے آپ نے جو محنت و مشقت فرمائی ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا، اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کے بعد اخیر میں ایک دو باتیں نتیجے کے طور پر بھی رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے داعی اسلام نے اسلام کی ترویج و اشاعت فرمائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیسی جان ڈال دی تھی صحابہ کی جماعت میں، اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی، اور آج یہ للہاتا چمن اسلام کا ہم تک الحمدللہ پہنچا ہے، اور آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک بچہ جس کو سنوارنے کے لیے، جس کو اچھا بنانے کے لیے، جس کو نکھارنے کے لیے ماں باپ بڑی کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اسے پروان چڑھاتے ہیں اس بچے کی تربیت کے لیے۔ اس کی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے، تربیت پر توجہ دی جاتی ہے، اخلاق کو سدھارنے کی طرف توجہ کی جاتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اچھے انسان ہے یا نہیں، اچھے دوست ہے یا نہیں، اور ہر اعتبار سے ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچہ جب اپنی عمر کو آگے بڑھے تو اس کی عادت و اطوار بھی اچھی ہو، اس کی تربیت اچھے انداز سے ہو۔ ایک بچہ ہے مگر سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ماں باپ لگ چکے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ عمر کے کچھ حصے کو پہنچتا ہے تو اسے اسکول کے اندر داخلہ کرایا جاتا ہے،
اب جہاں ماں باپ کوشش کر رہے ہیں وہاں اس کے اساتذہ بھی محنت کرتے ہیں اس ایک بچے کو سدھارنے کے لیے. اب اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہے اور اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے, ان کی تربیت کی جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ اسکول کی لائف گزارتا ہے اور اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں آپ کو کہنا چاہوں گا آج کا دور بڑے وسائل کا دور ہے. ساری چیزیں آج بآسانی مہیا ہو جایا کرتی ہیں اور اگر ایک بچے کو سدھارنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور کبھی کبھی ہوتا بھی ایسا ہے کہ اس کی محنت اور مشقت جب رنگ لاتی ہے, بڑی کوشش بڑی جد و جہد کے بعد وہ لڑکا سنور جاتا ہے, سدھر جاتا ہے, نکھر جاتا ہے. مگر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کا جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج کا جو دور ہے اگر آپ کو اسکول بھیجنا ہے تو آپ کو اسکول بھی مل جائے گی. آپ کو اگر کسی اچھے استاد کی تلاش ہے تو آپ کو اچھا استاد بھی مل جائے گا. اگر وسائل کی ضرورت ہے تو وہ بھی مہیا ہو جائیں گے. کوئی چیز نہیں ہے, جیسے کتابوں کی ضرورت ہے وہ مل جائیں گی. ہر چیز آج آپ کو مل جائے گی. مگر آج سے ہم بہت پیچھے چلے جائیں, کم و بیش 1500 سال قبل کا اگر ہم عرصہ دیکھیں, پیچھے اگر ہم جاتے ہیں, ماضی کا جائزہ لیتے ہیں تو حالات کس طریقے سے ہیں. ایک ایسے داعی دنیا میں تشریف لائے جو ایک کسی بچے کو یا ایک انسان کو سدھارنے کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کو سدھارنے کے لیے تشریف لائے, ساری کائنات کو سنوارنے کے لیے تشریف لائے, ساری کائنات کو اللہ وحدہ لا شریک کی جانب رخ کرانے کے لیے لائے, اس کو اللہ والا بنانے کے لیے لائے. ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کرانے کے لیے وہ رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر. ایک انسان کو سنوارنے کے لیے انسان بڑی جد و جہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. مگر آپ دیکھیں ایک نبی ہے دنیا میں تشریف لائے ہیں, مگر اللہ اکبر فرش گیتی پر تشریف لانے کے بعد ساری دنیا کو آپ درس دیتے نظر آ رہے ہیں, امت مسلمہ کو اللہ وحدہ لا شریک کی جانب بلاتے نظر آ رہے ہیں, کلمہ پڑھاتے نظر آ رہے ہیں, کلمے کی دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں, اسلام کی دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں. وہ دین جس کی دعوت دے رہے وہ دین کون سا ہے؟ وہ مذہب جس مذہب کی جانب بلا رہے ہیں. اس لیے کہ اس زمانے میں بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی, اس کو خدا مانا جا رہا تھا, اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جا رہا تھا, اسے سجدہ کیا جا رہا تھا. مگر وہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف بلاتے ہیں, قرآن نے اس دین کی نشاندہی فرمائی اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین سب سے اچھا ہے تو وہ دین اسلام ہے, وہ مذہب اسلام ہے. اسی اسلام کی طرف بلانے کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے بلایا لوگوں کو, اللہ کی طرف بلایا, لوگوں کو ایک دین کی طرف بلایا, لوگوں کو سچے خدا کی طرف بلایا, لوگوں کو معبود حقیقی کی طرف بلایا. اور کیا اعلان فرمایا؟ اعلان فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون, کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ, کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ. مگر آپ کو پتا ہے آپ نے اعلان آتے ہی نہیں فرمایا. حضور کی زندگی یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. حضور دنیا میں تشریف لائے اور تشریف لاتے ہی آپ نے خدا کی طرف نہیں بلایا بلکہ آپ کی مکی زندگی کو دیکھے. 40 سال کا ایسا عرصہ گزرا, 40 سال کا ایسا دور گزرا, حضور نے اپنی ذات کو منوایا ہے. لوگ آپ کے قریب آتے, کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ پیش آیا کہ لوگ آپ کے پاس آتے, مکہ والے تھے اور اپنی کوئی امانت رکھنا ہوتی, چیزیں رکھنا ہوتی, حضور کے پاس رکھتے, اس لیے کہ ان کا کہنا تھا کہ حضور سے زیادہ امین کوئی نہیں ہے, حضور کے پاس رکھا کرتے. وعدے کی پاسداری اگر کسی کو جانتے تو وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مگر آپ نے یہ 40 سال کا جو عرصہ گزرا ہے وہ تمام کے تمام ایام میں مکہ والے حضور کی زندگی کو دیکھتے, حضور کی صبح دیکھ رہے ہیں, حضور کی شام دیکھ رہے ہیں, حضور کے زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں, بازار میں میرے آقا کیسے تشریف لے جا رہے ہیں وہ انداز بھی دیکھ رہے ہیں, لوگوں سے ملاقات کیسے کر رہے ہیں وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں
آپ کی تمام زندگی کے ایام کو انہوں نے دیکھا تھا، اور پھر جب 40 سال کا عرصہ ہو گیا، مکہ کے رہنے والے پتہ ہے آپ کو اللہ اکبر کس لقب سے یاد کیا کرتے؟ تو وہ لقب جس کو مکہ والے اس لقب سے حضور کو یاد کرتے، صادق الوعد الامین۔ وہ لوگ جن کو یہ نہیں پتا تھا یہ نبی ہے، مگر اس کے باوجود وہ صادق الوعد الامین کہا کرتے۔ یہ بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایسا وصف ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر آج قوم مسلم کے اندر پیدا ہو جائے تو آج انسان جو ہے اسلام سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ آج لوگ ویسے ہی مسلمان کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد اسلام کی تعریف کرتے تھکیں گے نہیں، مگر آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کہلانے والے، مگر ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج باتوں میں صداقت نہ رہی، وعدے کی پاسداری نہ رہی، امانت میں جو ہے دیانت داری نہ رہی۔ آج یہ کیفیت جب ہماری ہو گئی ہے تو لوگ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مگر حضور کی زندگی کا وہ ایسا وصف تھا کہ اللہ اکبر، وہ کفار تھے، کہتے تھے یہ بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ کبھی ہم نے نہیں سنا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب دعوت اسلام پیش فرمائی ہے تو فاران کی چوٹی پر آپ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد مکہ والوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے مکہ والو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے پیچھے جو پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، وہاں دشمن کی ایک فوج ہے جو بھی تم پر حملہ کر دے گی، کیا تم میری اس بات کا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ پیچھے لشکر ہے، دشمن ہے، وہ حملہ آور ہو جائیں گے، تو ہم ضرور آپ کی بات پر یقین کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں، کبھی جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں۔ دیکھیں داعی ہوتا کہتا ہے، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ اللہ اکبر، اگر آج آپ کہتے ہیں تو آپ سچ ہی بولیں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بات یہ ہے کہ تم میری بات پر یقین کر لو گے تو میں تم سے کہتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی خدا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ میں اس دین کی طرف تمہیں بلانے آیا ہوں، میں اس خدا کی طرف تمہیں بلانے آیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر، جب اس طریقے سے حضور نے دعوت دی ہے، پتہ ہے آپ کو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ لوگ جو آج تک آپ کو منع کرتے تھے، مگر جب آپ نے ایک دین کی طرف بلایا، ان کے لیے نیا دین تھا، جب اس دین کی طرف بلایا تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ کل تک آپ کو ماننے والے آج آپ کے دشمن ہو گئے ہیں۔ مگر میرا آقا علیہ السلام نے تبلیغ کا جو ہے آغاز جو یوں ہی نہیں فرمایا، بلکہ تبلیغ کے آغاز سے پہلے اپنی یہ زندگی ان کے سامنے رکھی ہے، وہ زندگی جن کی صبح و شام ان لوگوں نے دیکھی ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا اثر بھی کیا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی لوگ دشمن ہوتے جا رہے ہیں، آپ نے دعوت دین دینا ترک نہیں فرمایا، اللہ کی طرف بلانا ترک نہیں فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانا آپ نے نہیں چھوڑا۔ آج کبھی ہوتا ایسا ہے، اگر ہم راستے سے گزرے، کسی نے دو باتیں کہہ دی، کہنے لگ جاتے لوگ بات سنتے نہیں ہیں، کیا باتیں بتائی جائے۔ کسی نے گالیاں دے دی، لوگ کہتے ہیں کہ بات تو اچھی کرنے نکلے تھے، ہم نے اپنا وقت بھی دیا، اتنا سفر بھی کیا، مگر عالم یہ کہ وہ بات تو دیکھو ہمارے خلاف کرتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر اللہ اکبر، میں اس داعی اعظم کی بات کرتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے کی سرزمین پر ہے، مگر عالم یہ ہے کہ آپ اگر وہاں پر موجود ہے تو کوئی دشمن جو ہے آپ پر کبھی اونٹ کی اجڑی ڈال رہا ہے، کبھی گالیاں دی جا رہی ہے، کہیں آپ کو ساحر کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کو جادوگر کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کو برے الفاظ کہے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ نے ان تمام کے تمام چیزوں کی جانب توجہ نہیں فرمائی، بلکہ اس طرف آپ نے توجہ فرمائی جو فرمان خدا وحدہ لا شریک کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر فرمایا بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم نے پوری زندگی دیکھی ہے، ایک لمبا پیریڈ دیکھا ہے، یہ عمر گزار چکا ہوں۔ اتنی زندگی دیکھنے کے باوجود آج کیفیت یہ ہے کہ آج تم مانتے نظر نہیں آ رہے ہو۔ اللہ اکبر، افلا تعقلون۔ قرآن نے کہا کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ نبی نے اپنی زندگی گزار کر یہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد کی زندگی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میرے آقا نے مشن جاری رکھا، مکہ والوں کو دعوت دیتے رہے، مکہ والوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، مگر مکہ والوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہتے، آپ کی باتوں کو نہ مانتے۔ اللہ اکبر، مگر اس کے باوجود آپ نے تبلیغ دین نہ چھوڑی، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک آپ دار ارقم میں رہے، آپ کے ساتھ سارے معاملات منقطع کر دیے گئے، نہ آپ کے ساتھ لین دین والا معاملہ ہے، نہ آپ کے ساتھ جو ہے گھر بار میں آنے جانے والی کوئی کیفیت ہے، نہ کھانے پینے کے انتظام اور اہتمام کی کوئی کیفیت ہے، مگر اس کے باوجود 3 سال تک آپ دار ارقم میں موجود ہیں، مگر دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے دعوت کے سلسلے کو موقوف نہیں فرمایا، دعوت کے سلسلے کو آپ نے بند نہیں فرمایا۔ میں آج یہاں پر رہ کر اس علاقے والوں کو کہنا چاہوں گا، آج ہمارے گھر کا حال یہ ہوتا ہے، ہمارے گھر کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا، باپ کہتا ہے، اسے روز کہتا ہوں بات سنتا نہیں ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ نماز کی دعوت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے میں اپنی بچی کو سمجھا کر تھک گئی ہوں، مگر یہ مانتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتی ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا، میرے آقا علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے، کس طریقے تو ہمیں جو ہے دعوت دینے کا طریقہ بتایا۔ آپ کے باتوں کو نہ ماننے والے نہ مانتے، آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود یہ سلسلے تبلیغ نہ رکا، اور پھر اس کے بعد آپ دار ارقم سے لے کر آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، ایک دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی جانب بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مکہ والوں نے دیکھا کہ ایسے عالم میں بھی آپ جو ہے دین کی تبلیغ کو روکتے نہیں۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ جو چاہتے آپ کو دیا جائے گا، مال چاہتے مال دیا جائے گا، آپ کو زمین چاہیے زمین دے دی جائے گی، سرداری چاہتے ہیں سرداری دے دی جائے گی۔ قریش کی اگر سب سے خوبصورت اگر کوئی حسینہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں، مگر داعیے اسلام کے تبلیغ دین پر قربان میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھو، اور مجھ سے کہو کہ اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں، تو یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں دین کی تبلیغ چھوڑ دوں۔ یہ داعی اسلام اور داعی اعظم کی زندگی ہے، یہاں سے ہمیں تبلیغ کا ایک مشن مل رہا ہے، طریقہ مل رہا ہے۔ انسان اگر لالچ دینے کی کوشش کریں تو پھر اس کی لالچ میں نہ آ کر دین کی اصل اشاعت اور اطاعت کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا اور دین کے فروغ کے لیے کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی رہا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانو، اب میں آپ کو بتاؤں یہ داعیانہ کردار کیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، اور تبلیغ کرتے کرتے ایک عرصہ گزرا، جب مکہ والوں نے بات نہ مانی تو آپ نے مکہ مکرمہ سے 120 کلومیٹر دور طائف کی سرزمین ہے، طائف کی سرزمین پر جانے کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ آج جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ طائف بھی جاتے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اتنا لمبا سفر ہے، طائف کا سفر ہے، ایئر کنڈیشن بس میں کیا جاتا ہے، تھک جاتے ہیں لوگ، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس زمانے میں وہ سفر آپ نے طے فرمایا۔ اللہ اکبر، کس لیے طے فرمایا؟ تو آپ کو ماننا ہوگا ذاتی کوئی مفاد نہ تھا، اللہ کی طرف بلانا تھا، دین کی طرف بلانا تھا، خدا کی طرف بلانا تھا۔ اگر تمہیں خدا کی طرف بلانے کے لیے اگر کوئی بلائے تو پھر سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو۔ جہاں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف بلایا جا رہا ہو، تو پھر کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، دوڑے دوڑے چلے آنا، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ 120 کلومیٹر، اور پتہ ہے آپ کو ایک جانے والا جب جاتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ میرا استقبال کرنے والے ہوں گے،
میرے لیے اہتمام کرنے والے ہوں گے، مگر وہاں میرا آقا جب طائف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نبیوں کے امام ہیں، وہ رسولوں کے امام ہیں، مگر کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر جب طائف کی سرزمین پر اسلام کی دعوت آپ نے دینا شروع کی تو پھر اس کے جواب میں لوگ آپ کو اپنے قریب نہیں بلاتے، بلکہ آپ کے پیچھے ایسے لڑکوں کو چھوڑ دیا گیا جو لڑکے آپ کو گالیاں دیتے، جو لڑکے آپ پر چپکیاں کستے، برے برے القاب کہتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، مگر عالم یہ تھا کہ وہ لوگ، وہ بچے، وہ لڑکے جن کو اسی لیے منتخب کیا گیا تھا، وہ پتھر لے جا جا کر حضور پر پتھر برسایا کرتے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ حضرت زید ابن ارقم بھی موجود ہے، حضرت زید ابن حارثہ موجود ہے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مگر کیفیت یہ ہے کہ حضور کو اتنا مارا گیا، اتنا پتھر مارا گیا کہ آپ کے پیر مبارک پر زخم آ گئے، خون نکلنے لگا، یہاں تک کہ نعلین مبارک خون سے بھر گیا، مگر اس کے باوجود کیفیت یہ ہے ایک جگہ پر حضور آرام فرما رہے ہیں، تبلیغ دین کو آپ نے ترک نہیں فرمایا ہے۔ آج بھی طائف کی سرزمین پر وہ پتھر گواہ ہے، جس پتھر پر میرے آقا نے اپنی پشت انور رکھی تھی یا سر مبارک رکھا تھا، آج بھی وہاں پر خون کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ گواہی اس بات کی کہ آج سے تقریباً 1400-1500 سال قبل میرے آقا نے تبلیغ فرمائی ہے، اور اس طریقے سے اتنا لمبا سفر طے کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ آپ نے اس طریقے سے دعوت کا آغاز فرمایا ہے، مگر جب بھی اس طریقے سے معاملات رہے ہیں پریشانیاں آئی ہے، مگر جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس انداز سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ابتدا کے اندر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ابتدا کے اندر پریشانیوں کا سامنا، بلکہ جو مسلمان ہوتے اللہ اکبر ان کو ستایا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ داعیانہ کردار یہ بڑا آسان نہیں ہوتا ہے، اپنی زندگی کو اسلام میں لگانا، اپنی زندگی کو اسلام کی تربیت و اشاعت میں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا مردوں کے اندر، عورتوں میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، بچوں میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں اسلام قبول کر لیا تو یوں ہی چھوڑ دیے کہ نہیں، ابتدائے دین کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی جو اسلام قبول کرتا، حضور کا ساتھ دیتا، اسے بھی ستایا جاتا، اسے بھی اذیت دی جاتی، تکلیفیں دی جاتی، مگر اللہ اکبر یہ مشن ایسا تھا کہ آپ نے اس کے باوجود ترک نہیں فرمایا، دین کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی تربیت و اشاعت فرماتے رہے۔ عالم یہ تھا کہ ایک وقت وہ آ گیا جو مکہ جس میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنا بچپنا گزارا، وہ مکہ جس میں اپنی زندگی کے بیشتر لمحات کو گزارے، 53 سالہ زندگی جس شہر کے اندر گزاری ہے، مگر ایک وقت وہ آتا ہے کہ دشمن اس طریقے سے آ گئے ہیں کہ آپ کو وہ شہر چھوڑنا پڑا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ میرے آقا نے اس دین کی خاطر ہجرت بھی فرمائی، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، اور وہیں پر آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ کا پھر آغاز فرمایا۔ وہاں پر رہنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے حضور کی سیرت طیبہ سے کہ دین اور تبلیغ کی اشاعت کے لیے اگر ایسا وقت بھی آ جائے تو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ مگر اللہ اکبر، اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک وقت وہ بھی آیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا داعیانہ انداز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میرا آقا علیہ السلام سے کیسے لوگ اٹیچ ہوا کرتے، قریب کیسے ہوئے۔ یہ زندگی آپ کو میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ جانیں حضور کو کتنی تکلیفیں دی گئی، اذیت پہنچائی گئی، کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، مگر اس رسول ہاشمی کی زندگی کو دیکھے، انداز تبلیغ کو دیکھے، انداز دعوت کو دیکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مبلغ کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے حضور کی اس سیرت مبارکہ کے اس پہلو کو دیکھے اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے جب فاتح بنایا اور جب مکہ فتح ہوا، حضور شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں،
عالی شان اور بڑے شاندار انداز میں، مگر اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ میرے آقا نے ہر طرف اعلان فرمایا ہر ایک کو امان ہے، دشمن کے گھر پہ رہنے والے کو امان ہے، دشمن کو امان ہے، جو ستانے والے سب کو امان دیا گیا، سارے لوگوں کو امان دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا، ظاہر سی بات ہے ابو جہل جو دشمن رسول ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، بیٹا اکرمہ، بیٹے نے مکہ چھوڑ دیا تھا اور مکہ چھوڑ کر یمن چلا گیا، اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ حضور جب فاتح بن گئے ہیں اب بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا، میرے ساتھ نہ جانے کیسا حشر کیا جائے گا۔ پتہ ہے آپ کو، آپ کی بھی اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم حضور کی بارگاہ میں آئی، اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بیوی میرے آقا کی بارگاہ میں آئی اور اس نے کہا حضور میرے شوہر کو امان دے دیجئے، میرے شوہر کے لیے امان نامہ عطا کر دیجئے۔ میرے آقا اس طریقے سے مخلص داعی ہے، ستانے والے ہیں، مگر اس کے باوجود رحم و کرم کا معاملہ، عفو درگزر کا معاملہ ایسا ہے، قرآن نے جس کو بیان کیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، جو خذ العفو کی صفت ہے، معاف کر دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طریقے سے معافی، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ام حکیم جاؤ اکرمہ کے لیے معافی ہے، امان عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد بیوی جو ہے یمن پہنچتی ہے اور کہا اے میرے شوہر مکہ آ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان جو ہے آپ کے لیے مانگ لیا ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل جو ہے وہ یمن سے پھر مکہ مکرمہ آیا ہے۔ اب ایک داعی کی زندگی کو دیکھے، میرے آقا نے اکرمہ بن ابو جہل کو آتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ وہ بھی سردار کا بیٹا، سردار ہی تو تھا۔ اب جب وہ آیا ہے، حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر دعوت کی زندگی کو دیکھے، حضور نے اپنے گلے سے چادر کو اتارا اور چادر اکرمہ کے لیے بچھا دیا۔ اللہ اکبر۔ کل تک کہ اکرمہ جو حضور کی دشمنی کے اندر رہا کرتا تھا، مگر جب اس انداز تبلیغ کو دیکھا، اس انداز استقبال کو دیکھا کہ کیفیت بدل گئی، اس نے فوراً چادر رسول کو اٹھایا اور چوما آنکھوں سے لگایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے نہیں ہے کہ حضور یہ میں اپنے قدموں کے نیچے رکھوں، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طریقے سے چادر عطا فرمائی، فوراً حضور کے قدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ اسلام کی تبلیغ کا انداز ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے اور لوگوں سے اپنے اخلاق کے ذریعے اور اس انداز کے ذریعے آپ نے اسلام سے قریب کیا ہے۔ آج اگر وقتی طور پر تھوڑی سی ہماری دشمنی ہو جائے تو پھر ہم نہ جانے کتنی گالیاں دیں گے، اگر تھوڑا سا معاملہ بگڑ جائے کسی کے ساتھ تو پھر ہماری زندگی کا معاملہ کیسا ہوگا۔ مگر اللہ اکبر، اس رسول ہاشمی کی انداز تبلیغ کو دیکھے، داعی کی زندگی کو دیکھے، کس طریقے سے داعیانہ وصف آپ کو نظر آئے گا۔ امیہ کا بیٹا جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی زندگی کو دیکھیں، صفوان بن امیہ، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا، اس نے بھی اپنے آپ کو جو ہے دور کر لیا تھا اور دور اس انداز سے کیا، اللہ اکبر، کیفیت یہ تھی کہ اسے پتا تھا کہ اگر میں ہاتھ لگ گیا تو میرے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ زید جو ہے صفوان بن امیہ، کیفیت یہ تھی کہ اس نے ارادہ یہ کر لیا کہ میں ایک سمندر کنارے جا کر اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فاتح بن گئے ہیں۔ اب حضور جب فاتح بنے ہیں اور اب اگر میں ہاتھ لگ گیا تو پھر میرے ساتھ انجام کتنا سخت ہوگا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے ساتھ جو ہے کیسا سلوک کیا جائے گا۔ مگر ایک داعی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہب بن جو ہے امیہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا صفوان بن امیہ جس کی زندگی یہ ہے کہ وہ سمندر میں کود کر جان دینا چاہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین ہیں، قرآن نے جن کی اس وصف کو بیان کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یا رسول اللہ امان دے دیجئے۔ حضور نے کہا امان ہے، معاف کیا، دشمن کو معاف کر رہے، امان کا حضور ہو سکتا ہے وہ اگر میں امان لے جاؤں تو میری بات کو نہ مانے، یقین نہ کرے، آپ کوئی نشانی عطا کر دیے اور نشانی کے طور پر اپنا امامہ دے دیجئے۔ میرے آقا نے اپنا امامہ عطا کیا، جاؤ صفوان بن امیہ کے لیے امان ہے۔ جیسے وہب وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ وہ سمندر میں چھلانگ لگانے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی جان دے دے،
فوراً پہنچے اور کہا ہے صفوان رک جاؤ، اس رسول کی عظمت پر قربان، انہوں نے آپ کو امان دیے۔ کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں؟ کہا دیکھو یہ حضور کا عمامہ ہے، حضور نے بطور نشانی عمامہ عطا کیا ہے تاکہ یقین آ جائے کہ میں نے امان دی۔ جب انہوں نے سنا واقعی حضور نے مجھے امان دے دی، واقعی مجھے معاف کر دیا گیا، ہاں تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئے مکہ، کہا میں مکہ آؤں، مکہ آئے، اور مکہ آئے حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے، اللہ اکبر، کیفیت یہ ہے کہ اس دشمن سے میرے آقا نے انتقام نہیں لیا بلکہ آپ کو معاف کیا، درگزر کا معاملہ کیا۔ یہ دعوت کا ایسا انداز تھا معاف کرنا کہ اللہ اکبر، وہ قدموں میں گرتے ہیں اور حضور کے ہو کر چلے جاتے ہیں۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ کو ماننا ہوگا کہ یہ صفت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی، تب جا کر اس طریقے کی دعوت کی بنیاد پر اسلام ترقی پاتا رہا، فروغ پاتا رہا اور آج ہم تک پہنچا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہر ایک نے حضور کے بارے میں پڑھا، حضور کے بارے میں سنا۔ میرے آقا علیہ السلام سے پہلے توریت، زبور، انجیل جو آسمانی کتابیں ہیں جس میں میرے آقا کے اوصاف لکھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفتیں ان کتابوں کے اندر تحریر تھی، اور ان کتابوں کے عالم اس چیز کو جانتے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں اس زمانے میں یہود بھی آباد تھے، اور یہود کے بہت بڑے عالم زید بن سعنہ جن کا نام آیا ہے، اور یہود کے بہت بڑے عالم، مانے جانے عالم ہیں، جنہوں نے جو ہے توریت کو اچھے انداز سے پڑھا تھا، ایک ایک حرف پر انہوں نے غور کیا تھا، اور جو صفت نبی آخر الزمان کی اس میں تحریر کی تھی وہ ساری صفتوں کو انہوں نے میرے آقا کے اندر دیکھا تھا، مگر دو صفتوں کے حوالے سے وہ جاننا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جو دو صفتوں کے حوالے سے جاننا چاہتے تھے انہوں نے جانچنا چاہا، امتحان لینا چاہا، اور کیا کرا؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بطور قرض کچھ کھجوروں کی ضرورت تھی، انہوں نے کھجور دی، بہت مالدار تھے زید بن سعنہ کیونکہ بہت بڑے عالم، بہت مالدار شخص، انہوں نے کھجور دی۔ ایک وقت متعین تھا کہ ان تاریخ میں آپ کو یہ کھجوریں لوٹانی ہے۔ جیسے میں اگزامپل دے دوں، بھائی 25 تاریخ رکھ دی جائے کہ بھائی اس ماہ کی 25 تاریخ کو آپ نے یہ ادا کر دینا ہے۔ اب یہ وقت آ جانے کے بعد اگر کوئی ادا نہ کرے تو پھر وعدہ خلاف مانا جائے گا، امانت دار نہ مانا جائے گا، مگر کوئی 25 سے پہلے اس کا مطالبہ کر لے تو اس کا مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ زید بن سعنہ 2 دن قبل یعنی 23 کو ہی پہنچ گئے اور مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اور مطالبہ ایسے ہی نہیں کیا بلکہ آپ جو ہے زید بن سعنہ جو ہے وہ حضور کے پاس پہنچے اور نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کر دی۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ حضور کو گالی دے رہے بلکہ حضور کے معاذ اللہ ماں باپ اور نہ جانے آپ کے دادا کہ یہ قریش ایسا ہی خاندان ہے، تمہارے خاندان والے ایسا ہی ہے، نہ جانے قبیلے والے، خاندان والے، ماں باپ اور کن کن کو گالی دے رہے ہیں، مگر اللہ اکبر حضور علیہ السلام ان تمام کی تمام باتوں کو سن رہے ہیں اور اف تک نہیں کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جیسی جلیل القدر شخصیت جو رسول سے ایسی محبت کرتے ہوں کہ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی آواز نکالے تو تلوار نکال دے، وہ کب برداشت کرنے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا اے زید تم یہ کیا کر رہے ہو، تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گستاخی کر رہے ہو، اگر حضور کے ادب کا خیال نہ آتا تو ابھی تمہاری گردن مار دیتا۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر رہ کر اس داعی کی زندگی بتانا چاہوں گا، وہ شخص آیا ہے نبی کو گالی دے رہا ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کے خاندان والوں کو برا کہہ رہا ہے، مگر حضرت عمر نے جب حضور کی فیور میں بات کی ہے، طرفداری میں بات کی ہے، تو حضور نے عمر سے فرمایا اے عمر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے عمر تم مجھے کہتے کہ حضور آپ ان کی چیز کو ادا کر دیجئے، آپ نے قرض لیا ہے وہ کھجوریں ادا کر دے، عمر تم مجھ سے کہتے مگر مجھے کہنے کے بجائے تم مجھ سے آنکھیں دکھا رہے ہو، تم اس کو اس طریقے سے کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ زید یہ تمام کی تمام چیزوں کو ملاحظہ کرتا رہا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا عمر جاؤ اور اتنی اتنی کھجوریں یہ تم ان کو ادا کرو، اور تم نے ان سے آنکھیں دکھائی ہے، بڑے آواز میں گفتگو فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں اور کھجوریں ایکسٹرا دے دینا، اللہ کھجوریں زائد دے دو۔ حضرت عمر کو حضور کا حکم تھا
حضرت عمر گئے زید بن سعنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ کتنی کھجوریں تھی، وہ کھجوروں کو لیا، حضرت عمر نے کھجوریں ادا کی اور پھر اس کے بعد زید بن سعنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنا تو میرا تھا، یہ میرا قرض ادا ہو گیا۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، عمر کہتے ہیں کہ یہ اور لیجئے، وہ کہتے ہیں جتنی تھی وہ تو ہم نے لے لی، اب یہ زائد کیوں دی جا رہی ہے، ایکسٹرا کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یہ اس لیے کہ میرے نبی کا حکم ہے، حضور نے حکم دیا کہ میں نے تم سے بد کلامی کی ہے، سخت انداز سخت لہجہ تھا، اس لہجے کی وجہ سے مجھے اور زائد دینے کا میرا آقا نے حکم دیا ہے، اس سے میں اس پر عمل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی موقع پر وہ یہودی عالم زید بن سعنہ کہتے ہیں اے عمر سنو، تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر کہتے نہیں میں نہیں جانتا۔ کہا میں یہود کا بہت بڑا عالم زید بن سعنہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر عمر کہتے ہیں کہ تم اتنے بڑے عالم ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم حضور کی ذات کیسی ہے اور تم نے ایسی گستاخی کیوں کی، بے ادبی کیوں کی، گالیاں کیوں دی، وقت سے پہلے مطالبہ بھی کیا، گالیاں بھی دی، ایسا سلوک کیوں کیا؟ زید کہتے ہیں سنو میں یہودی عالم ہوں، میں نے توریت کو پڑھا ہے، میں نے جو وصف اس میں پڑھا تھا نبی آخر الزمان کے حوالے سے، وہ سارے اوصاف، سارے کمالات، ساری خوبیاں میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی، مگر دو چیزیں جسے مجھے جاننا تھا وہ یہ ہیں کہ ان کی نرمی جو ہے وہ ان کی جہالت پر غالب آتی ہے، اور پھر اس طریقے سے کہ وہ اگر کوئی ان کے ساتھ جس طریقے سے برا سلوک کرتا ہے ان کا علم اتنا ہی زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ دو چیزوں کو مجھے جاننا تھا، میں نے دیکھا، میں نرمی کے ساتھ میں ان کے پاس جب پہنچا، گالیاں اس لیے دی کہ گالی دینے کے بعد انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، آپے سے باہر ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں، مگر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بالکل وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ نرم گفتگو کرتے، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے گفتگو کی، اور پھر عالم یہ تھا کہ میں نے جو برے الفاظ اور جو ہے جملے کہے اس کے پاداش کے اندر علم اتنا غالب آیا کہ عمر سے کہا کہ تم زائد کھجوریں دے دینا۔ یہ دونوں خوبی مجھے جانچنی تھی، وہ میں نے دیکھ لیا ہے، ان کی زندگی کا یہ ایسا انوکھا انداز ہے کہ میں نے دیکھنے کے بعد جان لیا کہ واقعی اگر یہ کمال کسی کے اندر ہو سکتا ہے، یہ خوبی کسی کے اندر ہو سکتی ہے تو آخری نبی کے اندر ہو سکتی ہے۔ اور اس داعی کی اس خوبی کو دیکھنے کے بعد یہود کا سب سے بڑا عالم آپ کے قدموں میں آتا نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت مالدار ہوں، مجھے کھجوروں کی ضرورت نہیں، یہ ساری کے ساری میں نے مسلمانوں پر صدقہ کر دی۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اسلام کی آگوش میں آ جاتے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہماری باتیں ہمارا اپنا نہیں سنتا، آج ہماری باتیں ہم سے قریب رہنے والا نہیں مانتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہماری وہ زندگی کو دیکھتا ہے، ہماری صبح و شام کو دیکھتا ہے، ہمارے انداز کو دیکھتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، قرآن مقدس یہ نازل ہوئی کتاب ہمارے رسول پر، وہ کلام ہم پڑھتے تو ہے، مگر آج ہمارے اندر عمل نہیں ہے، آج ہماری زندگی اس سے خالی ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری باتیں لوگوں پہ اثر نہیں ہوتی، لوگ اسلام کے قریب نہیں آتے، اس سے کہ انہوں نے ہماری زندگی کو دیکھا ہے۔ اور وہ کیا وجہ تھی کہ یہود کا بہت بڑا عالم حضور کی بارگاہ میں آتا نظر آتا ہے؟ اس سے کہ اس سے حضور کی صفت کو دیکھا تھا، حضور کی ذات کو دیکھا تھا، ان کے دعوت دین کے انداز کو دیکھا، اور وہ ایسا اثر قبول کرتا ہے، ایسا اثر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آپ کے قدموں میں نچھاور ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ اس سے ہمیں چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی طیبہ، وہ زندگی صرف اور صرف اسلام کی تربیت و اشاعت میں آپ نے گزار دی ہے، اور ایسے انداز میں آپ نے اسلام کی دعوت اور تبلیغ فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی زندگی کو پڑھنے یا سننے کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حضور کی ایک ہی خواہش ہوا کرتی تھی، لوگ دین سے قریب ہو جائے، لوگ اسلام سے قریب ہو جائے، لوگ اسلام سے قریب ہوں گے، اللہ سے قریب ہوں گے۔ میرے آقا کی رضا اسی میں تھی۔ اگر آج بھی اگر ہم یہ چاہتے
چاہتے ہیں کہ حضور خوش ہو جائے، حضور راضی ہو جائے، تو لوگوں کو حضور کا بنا دو، اللہ والا بنا دو، میرا آقا آج بھی راضی ہو جائیں گے، آج بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ آج ہماری زندگی کیسی ہے اور کس انداز سے؟ آج ہم نے یہ سمجھا کہ جلوس کے اندر ڈی جے لگا کر ناچ لو، جلوس ہو جائے گا۔ ہم اس طریقے سے محفل میلاد منا لیں گے۔ یاد رکھ لینا، اس طریقے سے حضور خوش نہیں ہو سکتے اگر آپ خلاف شرع کوئی کام کر لے۔ آج تو ایسے بھی بہت سارے لوگ مل گئے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ والا بول کر اللہ کی عبادت سے روکتے ہو، نمازوں سے روکتے ہو، عبادت سے روکتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے روکتے ہو۔ ایسے بھی افراد آج مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگ اللہ کی طرف۔ حضور کی زندگی میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے آقا کی شان اور میرے آقا کی کیفیت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سے قریب کیا تو اس طریقے سے کہ جو میرا قریب ہوگا وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ آپ کو نہیں پتا حضور کے سب سے چہیتے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ ہے، جب شکار کے لے گئے ہیں اور جب شکار کے لے گئے میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ میں خانہ خدا کی قریب جب پہنچے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ کو مارا گیا، آپ کو اذیت دی گئی، آپ کو ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ کیوں؟ بس آپ دعوت اسلام دے رہے تھے، آپ دعوت توحید دے رہے تھے۔ یہ داعی جن کو تکلیف دی گئی، اذیت دی گئی، مگر اس کے باوجود آپ پیچھے نہ ہٹے، بس اسی پاداش میں آپ کو ستایا گیا، آپ کو مارا گیا۔ جب امیر حمزہ 3 دن کے بعد اپنے گھر پہنچتے ہیں تو ان کی باندی نے ان سے کہا، اے حمزہ، اے آقا، آپ شکار کے لے گئے ہیں اور یہاں آپ کے بھتیجے پر اس طریقے سے ظلم کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی سنا کہ حضور کو تکلیف دی گئی، اذیت دی گئی ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے جانا کہ حضور کو تکلیف دینے والا کون ہے۔ پتا چلا کہ ابو جہل ہے جس سے ستایا ہے۔ فوراً ابو جہل کے پاس پہنچے اور ابو جہل کو بہت مارا۔ ابو جہل کو مارنے کے بعد پھر حضور کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھ سے اب بھی راضی نہیں؟ میں نے تمہارے دشمن سے انتقام لے لیا، تمہارے دشمن سے بدلہ لے لیا، کیا اب بھی تم مجھ سے راضی نہیں؟ اب یہ داعی کی زندگی دیکھیں، یہ کردار دیکھیں داعیانہ۔ حضور فرماتے، اے چچا جان، دشمن سے انتقام لے کر اگر آپ چاہتے کہ میں خوش ہو جاؤں تو میں خوش نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ مجھے راضی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں جس دین کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، جس خدا کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، کلمہ پڑھ لو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ چچا نے کہا، اے میرے بھتیجے، اگر تمہاری خوشنودی اسی میں ہے تو آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنا دیجئے۔ اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوتے نظر آئے ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر حضور کی رضا تھی تو حضور کی رضا کس میں تھی؟ آپ ایسے موقع پر بھی جہاں لہو لہان ہے، تکلیف سے دوچار ہے، مگر آپ تبلیغ کرتے نظر آ رہے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں، اشاعت دین کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اسی میں وہ رضا بھی چاہتے ہیں۔ اور آج کیفیت یہ کہ لوگ نماز سے دور کرتے ہو، آج کیفیت یہ کہ اللہ سے دور کرتے ہو۔ گویا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور یہاں تو لوگ خدا سے ہی دور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا، حضور نے جب سنوارا، حضور نے جب دعوت دی تو پھر اس طریقے سے کہ اللہ اکبر، ایک دو باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا اور پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اس طریقے کی دعوت دی تو دعوت کا نتیجہ کیا نکلا، وہ نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، وہ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا نے جب سنوارا ہے، میرے آقا نے جب دعوت دی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے جب اسلام کی طرف بلایا تو کوئی صدیق اکبر بن کے چمکا، کوئی فاروق اعظم بن کے چمکا، کوئی ذو النورین بنا، کوئی حیدر کرار بنا۔ اللہ اکبر، اس طریقے کی زندگی بھی، اور ایسا میرے آقا نے صحابہ کو ٹرین کیا، تربیت ایسی فرمائی کہ ایک جنگ کا موقع تھا، اور اس جنگ کے موقع پر اللہ اکبر ایک صحابی رسول آخری وقت العطش کی صدا بلند کر رہے ہیں، پیاس، وہ پیاسے ہیں۔
وہ شخص پانی لے کر جیسے اس صحابی کے پاس پہنچا ہے، یہاں تک کہ ندا دینے والا دوسرا صحابی ندا دے رہا العطش العطش، یہاں جان کی بنائی ہے، مگر وہ صحابی کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں، سب سے پہلے میرے اس بھائی کو ضرورت ہے، جاؤ پہلے پانی اس کے پاس لے جاؤ۔ وہ دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں، پانی پلانا چاہتے ہیں کہ تیسری جگہ سے آواز آتی ہے العطش العطش، پیاس پیاس، اللہ اکبر۔ وہ دوسرے صحابی کہتے ہیں میرے تیسرے بھائی کے پاس چلے جاؤ، مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے پانی کی ان کو زیادہ ضرورت ہو۔ وہ تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے العطش العطش، اللہ اکبر۔ وہ چوتھے کے پاس پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ راوی بیان کرتے 7 ایسے افراد تھے، 7 ایسے صحابہ کہ ایک کو پلانے جاتے وہ دوسرے کے پاس بیچتے، دوسرے کو پلانے جاتے وہ تیسرے کے پاس، یہاں تک کہ 7ویں کے بعد جب وہ پہنچے ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا تھا، وہ دوڑے دوڑے چھٹے کے بعد پہنچے، چلو انہوں نے شہادت کا جام پی لیا ہے اب میں چھٹے کو پلا دوں، مگر یہاں پر پہنچے تو انہوں نے دم توڑ دیا تھا۔ وہ 5ویں کے پاس پہنچے، انہوں نے داعی اجل کو لبے کہہ دیا، یہاں تک کہ آتے آتے پہلے کے پاس پہنچتے ہیں، گویا کہ جانے اور آنے کے اندر وہ 7 کے 7 شہید ہو گئے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جذبہ ایثار، انسان محبت کرتا ہے تو کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اسی سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں انسان بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، مگر میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہاں پر بات آئی ہے، یہاں پر جان یہ سب سے زیادہ اہم ہے، جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، جان پر بنائی ہے، مگر وہ پانی خود نہیں پیتے ہیں، وہ پانی اپنے بھائی کے لیے پیش کر رہے ہیں، موت کے وقت میں آخری لمحات رہ گئے۔ یہ کس کی دعوت تھی، یہ کس کی تربیت تھی؟ تو آپ کو ماننا ہوگا کہ یہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آپ کی تربیت تھی، آپ کی دعوت تھی، اور آپ نے ایسا سنوارا تھا کہ اللہ اکبر، جان جائے تو چلی جائے مگر دوسروں کی مدد اور دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ یہ صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ کہاں ہے؟ آج ہم حضور سے محبت کی بات تو ضرور کرتے ہیں، حضور سے عقیدت کی بات تو ضرور کرتے ہیں، مگر یہ جذبہ کیا ہمارے اندر موجود ہے؟ آج کیفیت تو یہ کہ دوسروں کو دینے کے بجائے آج الا ماشاءاللہ، میں اپنے تجربات کی روشنی میں کہنا چاہوں گا، میں نے ایسے مسلمانوں کو دیکھا کہ دوسروں کو دینے کی بات تو بہت دور کی، وہ تو اپنی لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد منہ دکھاتے تک نہیں ہے۔ یہ آج کیفیت ہے، یہ مسلمانوں کا عالم ہے، یہ آج کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مسلمانوں کا عالم ہے۔ جب کیفیت ہماری یہ بنائے تو بتائیے پھر اس کے بعد اگر ہم یہ دعا کریں کہ مدد شامل ہوں گی تو یہ کیسے ہوں گی؟ حضور کی زندگی کو پڑھو اور حضور کے طریقے پر عمل کرو، بات کہو تو سچ کہو، وعدہ کرو تو پکا اور اس کو نبھانے کی کوشش کرو، امانت ہو خیانت رکھو۔ حضور نے جو دعوت دی ہے اور اس دعوت کے انداز کو دیکھے اور ایسی تربیت فرمائی ہے، ایسی تربیت فرمائی ہے۔ آج ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آخری بات بتاؤں اور اپنی گفتگو ختم کروں گا، اللہ اکبر، میرے آقا کی تربیت کا انداز دیکھے۔ میرے آقا نے جب ایسے ہیرے اور موتی اپنے آپ اور اپنی بارگاہ میں جو تربیت پروان چڑھائے ہیں، تربیت ایسی فرمائی ہے، دعوت ایسی دی ہے، اسلام ایسا پلایا، خدا کی وحدانیت کا درس ایسا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا قریب کیا، جہاں ان کے اندر رضائے الہی اور خوف خدا اتنا کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کہ ان کی زندگی کو دیکھے۔ اگر میں آپ کو بات کروں تو سب سے عظیم المرتبت شخصیت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی کو دیکھے، جب آپ خلیفہ بنے کہ حضور کی دعوت کا نتیجہ اور حضور سے قریب سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رہے، ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں رہا، سفر ہو حضر ہو یہاں تک کہ ہجرت ہو، ہر جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ان کی ایک زندگی کی ایک جھلک بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا اور آپ کے حوالے
حوالے کروں گا کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی دیکھیں، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے ایک رجسٹر منگوایا اور اس رجسٹر کے اندر آپ نے کاموں کی ترتیب فرمائی۔ دیکھیں تبلیغ کرنا ہے تو ایک گروہ منتخب فرمایا، ٹھیک ہے آپ کی ذمہ یہ ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ جہاد کے لیے ان لوگوں کو جانا ہے، مسجد کے حوالے سے ان لوگوں کو یہ ذمہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو قرآن سکھانے والے یہ ہے، فلاں کام ان کے ذمے، وفد آئے تو ان لوگوں کو سنبھالنا ہے۔ یعنی ہر کام کو بانٹ دیا اور ہر کام کے آگے نام لکھ دیا، یہ فلاں کے ذمے یہ کام، فلاں کے ذمے یہ کام، اور ہوتا بھی یہ ہے، طریقہ بھی یہ ہے دعوت و تبلیغ کا۔ کام بانٹے تو کام بڑی آسانی کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سارا کام پورا شیڈول لکھا اور آگے نام آپ نے ترتیب دے دیا، اس طریقے سے ان کو کرنا ہے۔ مگر اخیر میں ایک کام تھا اور وہ کام یہ تھا کہ مدینے کے قریب ایک عورت رہتی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، معذور بھی ہے، چل پھر بھی نہیں سکتی، فلاں جگہ پر رہتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، یعنی کھانا کھلانا، گھر بار کی صفائی وغیرہ کا معاملہ یہ سارا کرنا ہے۔ مگر اس کے آگے کسی کا نام آپ نے نہیں لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابوبکر صدیق سے بہت زیادہ قریب تھے، حضرت عمر جانتے تھے، انہوں نے رجسٹر دیکھا، سارے کام اور کاموں کے آگے ان کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، مگر یہ کام ہے، اس کام کے آگے کرنے والے کا نام تو نہیں لکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ نے اس نشانی کو جان لیا کہ کس جگہ پر وہ خاتون رہتی ہے اور وہاں پر کیا معاملہ ہے۔ ایک دن نشانی کے طور پر اس جگہ پہنچ گئے، اس خاتون کے پاس، اس مائی کے پاس پہنچے اور کہا اے مائی میں تمہیں کھانا کھلانے آیا۔ کہا میں تو کھانا کھا لی ہوں۔ گھر دیکھا صاف صفائی۔ کہا تم نے کھانا کھا لیا؟ کہا ہاں میں نے کھا لیا۔ کہا کون کھلایا ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ کہا میں جانتی تو نہیں کھلانے والا کون ہے، البتہ روز ایک شخص آتا ہے، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ نہ میں نے نام اس سے پوچھا، نہ اس نے اپنے نام کا اظہار کیا ہے، روز کا یہی معمول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ایک اور مرتبہ دیکھا، پھر پہنچے، کھانا کھلا دیا گیا ہے، وہ مائی جو ہے وہاں پر اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے سوچا وہ شخص آتا ہے تو کب آتا ہے، یہ کام کر کے کب جاتا ہے۔ رات کے وقت میں ہی اس عورت کے مکان کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے کہ آنے والا شخص کون ہے، ذرا دیکھا جائے اور کیا کرتا ہے۔ آپ چھپ کر دیکھنے لگ گئے، یہاں تک کہ صبح ہونے والی تھی تو کیا دیکھا، کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ جب وہ پہنچا اس مائی کے قریب، اس نے کھانے کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے، اس عورت کو کھلایا، گھر میں جھاڑو لگایا، صاف صفائی کی اور صاف صفائی کر لی۔ حضرت عمر نے اس موقع پر جب دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز لگائے، پوچھا کون؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے جب آواز سنی کہا ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ جب ابو بکر صدیق کی آواز سنی کہا یہ خلیفہ مسلمین، امیر المؤمنین ہے، فوراً ان کے قریب پہنچے۔ کیا دیکھا کہ امیر المؤمنین چپل بھی نہیں پہنے ہوئے، ننگے پیر آئے ہوئے۔ کہا کیا آپ اتنی دور آئے ہیں، پیروں میں چپل نہیں اور یہاں پر پہنچے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے اور کھانا آپ کھلا رہے؟ حضور اگر آپ مجھے حکم دے دیتے تو میں خود آ جاتا اور یہ ذمہ اپنے اوپر لے لیتا، یہ کام میں کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ ذمہ، یہ کام میں نے لیا ہے۔ کہا چٹی کہ آپ نے کام کرنا ہے، مگر آپ چپل پہن کر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ غور سے سنیے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں رات کا وقت ہے، میں یہاں پر آتا ہوں، رات کے وقت میں میں یہاں پر آتا ہوں، میں جوتے اور چپل اس لیے پہن کر نہیں آیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرے چلنے کی آہٹ اور میرے چلنے کی آواز جوتوں کی آئے اور کسی کی نیند میں خلل پڑ جائے، اس لیے میں ننگے پیر آتا ہوں اور اس طریقے سے خاموشی سے آ کر یہ کام کر جاتا ہوں۔ یہ تربیت کس کی تھی؟ یہ اسلام کی دعوت کس کی تھی؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ دعوت میرے آقا علیہ السلام کی تھی، اور ایسا میرے آقا نے سوارا تھا، ایسا سوارا تھا کہ اللہ اکبر، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابوبکر صدیق ہے، اور ان کی زندگی ایسی گزری ہے کہ پھر ان کی دعوت پر عثمان غنی اسلام قبول کرتے نظر آئے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف اسلام قبول کرتے نظر آئے ہیں، اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ ان کی دعوت پر اسلام قبول کرتے نظر آئے ہیں۔ تو جب ان کا عالم یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کردار ایسا رہا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کی پیروانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو دیکھیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اعتبار سے دین کو پھیلائیں، اور کس انداز سے؟ ایک ماں
یہاں پر گھر میں رہیں تو وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، اس لیے کہ ماں کی گود یہ پہلی درسگاہ ہے، ان کو اچھا بتائیں، صرف اور صرف جو ہے ان کو فلمی گانے اور اسٹوری نہ سنائیں، بلکہ اگر ان کو بتانا ہے سنانا ہے تو حضور کی سیرت پڑھ کر سنائے، حضور کا بچپن سنائے، حضور کی زندگی سنائے، حضور کی جوانی سنائے، حضور کا انداز تبلیغ بتائے، حضور نے جو قربانیاں پیش کی ہے وہ ساری چیزیں بتائیں۔ جب آپ یہ بتائیں گی تو انشاءاللہ وہ سرکار کے قریب ہوگا تو وہ آپ سے بھی قریب ہوگا۔ ایک باپ جب بھی اٹھے مسجد آئے تو وہ تنہا نہ آئے، اپنے بچے کو ساتھ لائے، ایسی محفلوں میں آئے تو تنہا نہ آئے، اپنے بچوں کو ساتھ ملائے اور ان کو بتائیں کہ دین ہوتا کیا ہے، اسلام کیا ہے اور درس کیا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تبلیغ اور اشاعت کس طریقے سے حضور نے فرمائی، صحابہ نے فرمائی، بعد والوں نے فرمائی، تاکہ اس کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو۔ جب اس طریقے کی کیفیت ہوں گی تو یاد رکھ لینا یہ کامیاب گھرانہ ہوگا، کامران گھرانہ ہوگا۔ عمل کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ میلاد اس انداز سے بھی منائے، حضور علیہ السلام کی میلاد مبارکہ، اس میں میرے آقا علیہ السلام کے ترانے گائے جائے، حضور علیہ السلام کے اوصاف کا تذکرہ ہو، حضور کی خوبیوں کا تذکرہ ہو، حضور کے کمالات کا تذکرہ ہو، معجزات کا تذکرہ ہو، اور میرے آقا علیہ السلام پر جو نازل ہوئی کتاب قرآن مقدس اس قرآن کی تلاوت اور اس کو پڑھنے اور سیکھنے کے طریقے سے انشاءاللہ حضور کی میلاد منائیں، کامیاب رہیں گے۔ ضرور اس پر عمل کرے، یہی پیغام ہے سنی دعوت اسلامی کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے ضرور ہم کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔